اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل یہ مکی صورت ہے، اس کی 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ نحل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کو، اور اس صورت میں شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے جو کہ اللہ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ نحل کہا جاتا ہے، اور اس کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے نون کے زیر کے ساتھ، جو کہ نعمت کی جمع ہے نعم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خاص اور عظیم نعمتوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، فلا تستعجلوہ، سو آپ اس میں جلدی نہ کریں۔ سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور برتر ہے، عما یشرکون اس سے جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اس شرک سے اللہ تعالیٰ بلند اور پاک ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر، یہاں روح وحی کے معنی میں ہے، یعنی خاص کر فرشتوں سے مراد یہاں جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی اتارتے ہیں، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ انذروا، اس وحی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ خبردار کرو، ڈراؤ لوگوں کو کہ انہ لا الہ الا، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، انا فتقون، سو مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا بغیر کسی عنوان اور تمہید کے ایک شدید و وعید ہیبتناک عنوان سے کی ہے، یعنی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب عذاب کا وقت آ پہنچا ہے، لہٰذا آپ اس میں جلدی نہ کریں۔ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہمیں تو یہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، فلا تستعجلوہ، لہٰذا تم جلد بازی نہ کرو۔ اب اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے حکم سے وہ وعدہ مراد ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو مغلوب فرمائیں گے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور عزت عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہیبتناک لہجے میں ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آ پہنچا ہے، یعنی پہنچنے ہی والا ہے، جس کو عن قریب تم دیکھ لو گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ينزل الملائکۃ، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اتارتے ہیں، بھیجتے ہیں، بالروح وحی کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد وحی ہے، اور وحی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انذروا، کہ تاکہ یہ نبی لوگوں کو ڈرائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، الا انا فتقون، سوا میرے، سو مجھ سے ڈرو، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرو اور نہ کسی سے ڈرو، بلکہ اللہ ہی سے ڈرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، پیدا فرمایا ٹھیک ٹھیک، یعنی ایک خاص مقصد کے لیے۔ تعالی عما یشرکون، وہ برتر ہے، بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفہ سے پیدا فرمایا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو پھر وہ ہو گیا واضح جھگڑنے والا، یعنی جھگڑالو بن گیا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا فرمائی، جسم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے
پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے جھگڑا کرنے لگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا فرمایا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چوپایوں سے مراد یعنی ایسے جانور جو عام طور پر گھروں میں رکھے جاتے ہیں جن سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، گائے وغیرہ، بھیڑ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے چند فوائد کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ کن فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا فرمایا ہے۔ فیہا دفع، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچنے کے اسباب ہیں، یعنی جانوروں کی اون جو ہوتی ہے اس کو کاٹ کر مختلف قسم کے گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں، ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں، کمبل بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے چمڑے سے پہننے کے لیے، پاؤں پر پہننے کے لیے جوتے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ سب سردی سے بچنے کے اسباب ہیں، یعنی ایک تو اس طریقے سے آپ جانوروں سے فائدہ حاصل کرتے ہو، وَمَنَافِعُ، اور چند دوسرے منافع بھی ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے بعض کو آپ کھاتے بھی ہو، یعنی جب تک وہ جانور زندہ ہیں تو ان سے آپ اس طرح فائدہ حاصل کرتے ہو کہ ان کی اون کو استعمال کرتے ہو، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو۔ پھر جب وہ مر جائیں خود بخود تو آپ ان کا چمڑا بھی استعمال کر سکتے ہو، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو آپ ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ایک فائدہ تمہارے لیے ان جانوروں میں یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے عزت اور خوبصورتی کا سبب ہیں۔ ان میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے، عزت ہے۔ کس وقت؟ حین تریحون، جب شام کو آپ ان کو چرا کر واپس لاتے ہو، وحین تسرحون، اور جب چرانے کے لیے لے جاتے ہو، یعنی جب ریوڑ کی صورت میں جانور چراگاہ میں چرنے کے لیے جاتے ہیں یا چراگاہ سے واپس آتے ہیں تو اس وقت ان کا منظر ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور جو ان کا مالک ہوتا ہے اس کی ایک شان و شوکت ہوتی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا مال عطا فرمایا ہے، تو یہ اس کی عزت اور خوبصورتی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ چرنے کے لیے جاتے ہیں یا جب واپس آتے ہیں تو یہ ان میں تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور ایک فائدہ جانوروں کا یہ ہے کہ یہ اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، یعنی ان پر تم بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور اٹھا لے جاتے ہیں تمہارا بوجھ ایسے شہروں تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، جن تک تم نہ پہنچنے والے تھے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر مشقت کے ساتھ، جان مار کر، یعنی اگر یہ جانور آپ کا بوجھ اٹھا کر نہ لے جاتے تو آپ کے لیے انتہائی مشکل ہوتا اس شہر تک، اس جگہ تک یہ سامان اور بوجھ وغیرہ پہنچانا۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ تو ان جانوروں کا ذکر تھا جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، یعنی پالتو جانور جن کو گھروں میں رکھا جاتا ہے، ان کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ جانور ایسے ہیں کہ البتہ ان کا گوشت اور ان کا دودھ تو استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن دوسرے کاموں کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں، ان کا فائدہ ہے۔ اور وہ جانور کون سے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ والخیل، اور گھوڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا فرمایا، والبغال، اور خچر کو، والحمیر، اور گدے کو، لترکبوها، تاکہ آپ ان پر سوار ہو، وزینہ، اور زینت اور خوبصورتی کے لیے سوار ہونا، یعنی خود بھی آپ ان پر سوار ہو اور ان پر آپ وزن بھی لاتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سامان بھی لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ان جانوروں کا فائدہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اوپر جب والانعام خلقها لکم فیہا دفع فرمایا تو ان جانوروں کا ذکر تھا جو گھروں میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور گوشت بھی کھایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے آگے فرمایا تھا کہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ لیکن جب ان جانوروں کا ذکر فرمایا تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان جانوروں کا نہ تو دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کو کھایا جا سکتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے گھوڑے خچر گدھے پیدا کیے تاکہ آپ ان پر سوار ہو سکو اور ان میں بار برداری کا کام بھی کر سکتے ہو، اور اس لیے بھی پیدا کیے کہ یہ تمہارے لیے زینت بنے، یعنی تمہاری شان و شوکت کا سبب بنے۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کو کھا بھی سکتے ہو۔ اچھا، مگر گوشت کھانے کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے خچر گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ خچر اور گدھے کے بارے میں تو صراحتاً حدیث میں ممانعت آئی ہے، اور جمہور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ خچر اور گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ گھوڑے کے بارے میں مختلف احادیث ہیں، بعض احادیث سے گھوڑے کا گوشت کھانا حلال بھی ثابت ہوتا ہے، اور بعض سے حرام ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے فقہا کے بھی اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی دلائل کو دیکھ کر اور اختلافات کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ گھوڑے کا گوشت خچر اور گدھے کی طرح حرام تو نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے۔ یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان نہ کھائے، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر گھوڑے کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں۔ البتہ خچر اور گدھے کا گوشت کھانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی ایسی چیزوں کو اللہ پیدا کرے گا جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اس سے ان سواریوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس وقت موجود نہیں تھی، یعنی آج کے جدید دور میں جو مختلف قسم کی سواریاں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، جن پر ہم سوار ہوتے ہیں، گاڑیاں ہیں، ریل گاڑی ہے، جہاز ہے، اسی طرح بحری جہاز ہے، اور گاڑیوں میں بھی پھر مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں جو کہ پہلے زمانے میں موجود نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں، ایسی سواریاں پیدا فرمائیں گے جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرما دیا تھا ان کے بارے میں فرمایا خلقہ، یعنی ماضی کے صیغے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، لیکن جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی ان کے بارے میں فرمایا کہ یخلقو، مضارع کے صیغے کے ساتھ کہ اللہ پیدا کرے گا۔ تو اس سے قیامت تک آنے والی جتنی بھی جو جدید سواریاں ہوں گی جو ابھی تک نہیں بھی ہیں وہ سب اس میں شامل ہو گئیں۔ ایک تقریباً 150 سال پہلے ایک عالم گزرے ہیں، مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں صرف ابھی ٹرین ایجاد ہوئی تھی، یعنی نہ جہاز تھے نہ یہ گاڑیاں تھیں، صرف ٹرین چلتی تھی۔ تو اس وقت وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں ٹرین بھی شامل ہے، یعنی یخلق ما لا تعلمون، اس میں اللہ تعالیٰ نے ٹرین کا ذکر فرمایا۔ تو چونکہ اس وقت ریل گاڑی ہوتی تھی اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ اس سے ریل گاڑی مراد ہے۔ تو آج جب اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایجاد ہو گئیں تو وہ سب اس میں شامل ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کی چیزیں ایجاد ہوں قیامت تک، تو وہ ساری اس آیت کے زمرے میں آ جاتی ہیں کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ دکھانا اللہ کے ذمہ ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کچھ راستے اور کچھ راہیں ٹیڑھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ سب کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما دیتا، یعنی کچھ راستے سیدھے ہیں کچھ راستے ٹیڑھے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جن اپنے بندوں کو چاہتے ہیں سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں، جن کی نیت درست ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتے اور سب لوگوں کو ہدایت فرما دیتے۔